زندگی میں بہت سے خوفناک لمحات آتے ہیں. جب ہم کسی وار زون میں جاتے ہیں یا کسی کانفلکٹ زون میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہماری زندگی کو خطرہ ہے. اللہ اکبر. 2006 میں اسرائیل نے لبنان پر حملہ کر دیا تھا. ہم پاکستان سے گئے اس جنگ کو کور کرنے کے لیے. وہاں پر اسرائیلی طیارے جو ہیں وہ بمباری کر رہے تھے بار بار، اور سویلین آبادی بہت بڑی تعداد میں اس کا جانی نقصان ہو رہا تھا. تو ہم چاہ رہے تھے کہ وہ جو جانی نقصان ہے سویلینز کا اس کو ذرا قریب سے جا کے ہم شوٹ کریں. جب ہم اس علاقے کے اندر جب داخل ہو گئے تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ وہاں سے تمام لوگ جو ہیں وہ نکل چکے ہیں اور اب صرف وہاں پہ حزب اللہ کے جو فائٹرز تھے وہ رہ گئے تھے. تو وہ آس پاس مورچوں سے نکل آئے اور حزب اللہ کے جو فائٹرز تھے انہوں نے ہمیں اپنی کسٹڈی میں لے لیا. انہوں نے پوچھا تم کون لوگ ادھر کیا کر رہے ہو؟ وہ اسرائیلی طیارے جو ہیں وہ فضا سے بم پھینکتے تھے. وہ بم جب ڈراپ ہوتا تھا تو وہ ہمیں نظر آتا تھا باقاعدہ فضا میں وہ ایک چمکیلا تھا، چمکتا ہوا بم جو ہے سورج کی روشنی میں مزید چمکتا تھا. تو بم اس طرح نیچے آتا تھا اور پھر وہ جہاں گرتا تھا پھر ہم اس جگہ پہ فوکس کرتے تھے، وہاں سے تھوڑی دیر بعد دھواں نکلتا تھا. تو ہم نے کہا ہم یہ والے جو سینز ہیں ان کو ہم فلم کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، یہ تو کوئی جرنلسٹ جو ہے وہ اس طرح کے علاقے میں کیوں آئے گا اپنی جان خطرے میں ڈال کے، تم جاسوس لگتے ہو. انہوں نے ہمیں گرفتار کر لیا. تو ایک قریبی بلڈنگ تھی وہاں لے گئے. وہ بلڈنگ شاید ان کا دفتر تھا کیا تھا. اس بلڈنگ کا جو بیسمنٹ تھا اس میں ان کا ایک جیل تھا، ایک حوالات تھی. تو انہوں نے مجھے اور شبیر کو وہاں پہ بند کر دیا. تھوڑی دیر گزری تو اسرائیلی طیاروں کی بمباری شروع ہو گئی. اب ہمیں آوازیں آ رہی ہیں دھماکوں کی، اور پھر اچانک وہ جو جیل تھی اس کے در و دیوار نے لرزنا شروع کر دیا، کیونکہ اب اس بلڈنگ پر بمباری شروع ہو گئی. تو وہ جو حزب اللہ کے جو فائٹرز تھے جو باہر کھڑے تھے وہ انہوں نے چیخو پکار شروع کر دی. میں نے قرآنی آیات پڑھنا شروع کر دی. شبیر جو ہے اس نے اس طرح اپنا سر جو ہے اس پہ دونوں ہاتھ رکھ لیے، اپنا سر بچا رہا تھا کیونکہ اوپر سے اب اینٹیں بھی گرنا شروع ہو گئی تھیں ہمارے اوپر. تو ان دا مین وائل جو ایک حزب اللہ کا فائٹر تھا وہ میرے قریب آیا. اس نے کہا تم کیا پڑھ رہے ہو؟ میں نے کہا میں پڑھ رہا ہوں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھ رہا ہوں، یہ دعا ہے، یہ پڑھ رہا ہوں. اس نے کہا اس کا مطلب ہے تم مسلمان ہو؟ میں نے کہا پہلے بھی بتایا تھا میں پاکستان سے آیا ہوں، مسلمان ہوں، پاسپورٹ میں نے آپ کو دکھایا اس میں میرا نام ہے وہ عابد میر ہے. تو اس نے کہا اچھا اب تو پتہ نہیں تم زندہ بچتے ہو ہم زندہ بچتے ہیں نہیں. اس نے فوراً جیل کا دروازہ جو حوالات تھی اس کا دروازہ کھولا اور ہمیں باہر نکال دیا. تو پھر اس طرح جو ہے ہم وہاں سے نکلے. اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں. بوسنیا میں ایک دفعہ گیا تو وہاں پر بے نظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم تھی، وہ بھی ہمارے ساتھ تھی. تو وہاں پہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پہ ایک سنائپر نے فائر کیا. کوئی سرب تھا، اس نے ان کو اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ جو سنائپر کا نشانہ ہے وہ خطا چلا گیا. لیکن ہم سب نے بلٹ پروف جیکٹس پہنی ہوئی تھی تو نشانہ وہ تھی، لیکن جب ہم واپس جا رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ایک کوئی زندگی جو ہے اس کو بچا کے ہم واپس جا رہے ہیں. تو ایک صحافی کی زندگی میں اس طرح کے بہت سے واقعات آتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں صحافت جو ہے وہ بڑا آسان کام ہے، لیکن آج کل تو صرف وار زونز میں ہماری زندگی خطرے میں نہیں ہوتی، جہاں پہ جنگ نہیں ہو رہی ہوتی وہاں پہ بھی ہم حالت جنگ میں رہتے ہیں. میرا تعلق کیونکہ ایک ایسے گھرانے سے ہے کہ جس کا ادب سے اور صحافت سے بہت گہرا تعلق رہا ہے. تو میرے دادا جان تھے میر عبدالعزیز، وہ ایک شاعر تھے، اردو کے، فارسی کے اور پنجابی کے، 3 زبانوں کے شاعر تھے. میرے جو فادر تھے پروفیسر وارث میر، وہ صحافت کے استاد بھی تھے اور کالمسٹ بھی تھے. تو جب میں نے آنکھ کھولی اور ہوش سنبھالا، میرے ارد گرد کتابیں تھیں. تو مجھے یاد ہے میں جب اسکول میں پڑھتا تھا، 5ویں 6ٹھی جماعت میں تھا، تو مجھے بھی شوق چڑھایا کہ میں بھی اخبار میں لکھوں. میں والد صاحب کو دیکھتا تھا، ان کی اخبار میں کالم چھپتا تھا، تصویر چھپتی تھی.
تو میں نے نا ایک خاموش قسم کا کمپٹیشن شروع کر دیا اپنے فادر کے ساتھ. میں نے بھی لکھنے کی کوشش کی, لیکن میں کہاں لکھتا تھا, بچوں کے صفحے پہ, چلڈرنز پیج. تو میری وہاں پہ کوئی چیز چھپ جاتی تھی, میں وہ اخبار چھپا لیتا تھا تاکہ پتہ نہ چلے. خیر وہ کرتے 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 جب میں کالج میں پہنچ گیا تو میں نے پھر جب انگریزی اخباروں میں لکھنا شروع کر دیا, ڈان میں, مسلم میں, پاکستان ٹائمز میں, تو میری امی نے ایک دن ابو کو بتا دیا کہ وہ, اور بڑی انہوں نے نا, ماں ہوتی ہے نا, تو اس نے بڑا فخر سے کہا, میں نے کہا آج حامد کا ڈان میں آرٹیکل چھپا ہے. حالانکہ وہ آرٹیکل جو تھا وہ کرکٹ یا سپورٹس کے بارے میں تھا, لیکن ماں نے جو ہے وہ ذرا اپنی ایک طرح سے ڈینگ مارنی تھی کہ میرا پتر بڑا لائق ہے. تو والد صاحب جو ہیں وہ پریشان ہو گئے. انہوں نے اخبار منگوایا, دیکھا, تھوڑا پاز لیا. جب امی ادھر ادھر ہو گئیں تو انہوں نے مجھے بلایا. انہوں نے کہا یار تم کہیں جرنلسٹ بننے کے چکر میں تو نہیں ہو؟ تو میں نے کہا جی بڑا اس طرح نہ ہو, جی 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 جی, نو, بالکل اس بارے میں نہیں سوچنا. یہ پاکستان میں جنرل ضیاء الحق کا مارشل ہے, بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے, اور جو صحافت ہے وہ بہت ہی خطرناک کام ہے. ماشاءاللہ نافذ کر دیا گیا ہے. اور میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں, ہر وقت نوٹس آتے رہتے ہیں. میں یونیورسٹی میں صحافت کا استاد ہوں. بہت سے صحافی جو ہیں وہ میرے شاگرد ہیں. جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے, جو میرے ساتھ ہو رہا ہے, میں نہیں چاہتا وہی کچھ میری اولاد کے ساتھ. تو یہ تم صفحہ پھاڑ دو. تو اس کے کچھ سالوں کے بعد والد صاحب کی پرسرار حالات میں وہ فوت ہو گئے. تو میں دوسری طرف چلا گیا, میں نے کرکٹ کھیلنی شروع کر دی. میں جناب فرسٹ کلاس کرکٹ کھیل رہا تھا اس زمانے میں. تو ایک دن ہمارے گھر محترمہ بے نظیر بھٹو آئیں تعزیت کے لیے. تو جب وہ میری امی سے تعزیت کر کے نکل رہی تھی تو انہوں نے مجھے دیکھا, مجھے پوچھا, ینگ بوائے واٹ ڈو یو ڈو؟ میں نے کہا جی میں کرکٹ کھیلتا ہوں. انہوں نے کہا نو نو نو, یو شوڈ فالو دی فٹ اسٹیپس آف یور فادر. آپ کو اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے. تو مجھے ایسا لگا کہ شاید میں یہ الفاظ سننا چاہ رہا ہوں, مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت ہے. تو میں نے وہ الفاظ کو اپنا سہارا بنایا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے اب یہی کام کرنا ہے. اور اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد, یعنی کہ دو یا 3 سال کے بعد, 1990 میں رپورٹر بن چکا تھا اور میں نے ایک سٹوری فائل کی کہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. تو اس پہ میں کڈنیپ ہو گیا. بہت کٹ پڑی مجھے, بہت کٹ پڑی. بہت لمبا واقعہ, ذرا اس پہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا میں. تو میں اس وقت, آپ 1990 میں آپ خود سوچ لیں میری عمر کتنی تھی, 24-25 سال بھی نہیں تھی, ہاں اتنی تھی. تو مجھے بنا جب کٹ پڑ رہی تھی, ادھر سے چپیڑ ادھر سے چپیڑ, میرے وہ کپڑے اتار رہے تھے, صرف انڈر ویئر رہ گیا تھا میرا. تو جب وہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو مجھے والد صاحب یاد آ رہے تھے. انہوں نے کہا تھا پتر جرنلسٹ نہیں بننا. میں دل ہی دل میں کہہ رہا تھا ابو صحیح کہتے سن. خیر وہ وہاں سے جب نکلا, میں گھر پہنچا تو منہ بھی سوجا ہوا تھا, جسم پہ نیل پڑے ہوئے تھے. تو میں نے امی کو کہا امی ابو صحیح کہتے تھے. بس پھر انہوں نے اپنا ایک ان کا مخصوص سٹائل تھا, تو انہوں نے کہا کہ بس ایک دفعہ بن گئے ہو نا جرنلسٹ, اب اس کو چھوڑنا نہیں ہے, بس اب آپ نے جرنلزم ہی کرنی ہے. اگر آپ نے چھوڑنی تھی تو بنے کیوں تھے؟ آج لوگ مجھے دیکھتے ہیں, میرے سے پوچھتے ہیں جی وہ آپ پر اتنے حملے کیوں ہوتے ہیں, آپ کنٹروورسیز کا شکار کیوں ہوتے ہیں, آپ کو گولیاں کیوں لگتی ہیں, آپ پہ پابندی کیوں لگتی ہے؟ میں ہر کسی کو یہ نہیں کہتا کہ میں نے اپنے والد صاحب کی بات نہیں سنی اس لیے یہ ہو رہا ہے, لیکن کبھی کبھی تو بتانا پڑتا ہے نا. تو لیکن یہ ہے کہ امید ہے کہ حالات کبھی نہ کبھی تو بدلیں گے.